یا یہ سب جو عدالتی اصلاحات کا پیکیج ہے اس کو وکلا برادری کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے یہ پاکستان کی جو اگر آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں تو یہ ایک ڈیمانڈ رہی ہے، وہ چاہے اپوزیشن ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، سول سوسائٹی ہو، یا ایون لائرز. دیکھیں آپ کا جو لائرز موومنٹ تھی جس میں سارے وکلا کی یونٹی آپ کو نظر آئی، اور جس میں افتخار محمد چودھری کے پیچھے سارے وکلا جو تھے وہ باہر نکلے. دیکھیں اس میں بھی ڈیمانڈ پرائمریلی جو ڈیمانڈ تھی وہ جوڈیشل ریفارمز کی تھی، اور جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ اس ملک کا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے، دیکھیں یہ بات تو اب ختم ہو گئی ہے کہ یہ کوئی پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس تھیں. اگر آپ دیکھیں یہ 43 ٹوٹل امینڈمنٹس ہیں، اس میں وائڈ رینجنگ چینجز کی گئی ہیں، فرام بیسکس ٹو کریشن آف اے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ. دیکھیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر کے پاس 60,000 کیسز پینڈنگ ہے، اپیلیں جو ہیں وہ 10 سال جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتی. بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ڈیولپ کریں جو پبلک امپورٹنس کے میٹرز ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ریلیٹڈ میٹرز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ریلیٹڈ میٹرز ہے، وہ ایک اسپیسیفک باڈی ہو جو اس کو ڈیسائیڈ کرے. بیکاز اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو آلریڈی برڈنڈ ہے ود اوریجنل جورسڈکشن کے جو کیسز ہیں، وہ پھر کانسٹیٹیوشنل کیسز کو سننے میں ان کا بہت ٹائم لگتا تھا. اور یہ پچھلے 10 سال سے ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ سارا فوکس یوں لگ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن پہ ہے، اور یقیناً یہ ایک مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے. تو یہ ایک باڈی کریٹ کرنا ایک بہت ہی ایک پازیٹیو چیز ہے جو گورنمنٹیں اور جو پارلیمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. دیکھیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کوئی پرسن اسپیسیفک کیس تھا یا یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کیا گیا تھا. اگر آپ امینڈمنٹس کو ان 43 امینڈمنٹس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.